سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں مشہور ٹک ٹاکر کاشف ضمیر اور رینٹے کانسٹیبل. یہ یہ ماجرا کیا ہے؟ رینٹ کانسٹیبل والا تو بڑا اچھا آپ نے ٹرم یوز کی ہے، لیکن یہ اس بندے کو آپ مشہور کہہ رہی ہیں، آپ اسے کہیں بدنام ٹک ٹاکر، بلکہ بدنام زمانہ ٹک ٹاکر. یہ چند ایسے لوگ ہیں جن کی وجہ سے کالی بھیڑیں پورا سوشل میڈیا بدنام ہے، جن کی وجہ سے سوشل میڈیا کو اب تک سیٹلائٹ میڈیا کی طرح، پرنٹ میڈیا کی طرح، مین سٹریم میڈیا کی طرح قبول نہیں کیا جا رہا. حکومتی حلقوں میں، اداروں میں، اور ایک پاکستان کے جو سنجیدہ حلقے ہیں ان میں یہ جو صاحب ہیں، مجھے حیرت ہے کہ یہ ایک دفعہ ایکسپوز ہوتا ہے، یہ بندہ یہ پکڑا جاتا ہے، اس پہ مقدمہ ہوتا ہے، یہ جیل چلا جاتا ہے، دوبارہ آتا ہے کچھ عرصے کے بعد وہی جیلی گولڈ کی چینیں پہن کے یہ پھر گھوم رہا ہوتا ہے، دن دنارا ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں صرف اس پہ نہیں، اس کے جو ارد گرد اس کے جو 7 لوگ ہیں نا، ان پہ بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کون سا مافیا ہے. میں اس بندے کو میں نے پہلی دفعہ جب اس نے وہ المعروف ارطغرل غازی کے ساتھ فراڈ کیا، ترکی کا وہ جو ایک ڈرامہ تھا ارطغرل غازی، اس کے جو ہیرو تھے وہ کہیں اس کے ہتھے چڑھ گئے اور اس نے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا بتایا. اس کی تصویریں آپ دیکھیں گی، یہ آپ کو سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے ساتھ، موجودہ چیئرمین سینیٹ، ان کے ساتھ بھی تصویریں ملیں گی. اس بندے کی تصویریں کبھی علی من گنڈا پور کے ساتھ آ جائیں گی، یعنی کہ یہ تصویریں بھی بنا لیتا ہر بندے کے ساتھ جا کے. اور اس کے بعد میں نے تب کہا تھا جب ارطغرل غازی نے ای میل کی تھی پاکستان کے فورن آفس کو، تو میں نے کہا تھا کہ آپ کاشف ضمیر کی جگہ کسی باضمیر شخص کی دعوت پہ پاکستان آتے تو آپ کے ساتھ فراڈ نہ ہوتا. پہلے آپ دیکھتے کہ آپ کس کی دعوت پہ جا رہے ہیں. وہ خلیل الرحمان قمر صاحب کا ہے نا ڈائلاگ، 2 ٹکے کی، یہ 2 ٹکے کا ٹک ٹاکر. اور وہ ساری کہانی میرے سامنے ہے. جب غالب مارکیٹ پولیس نے اس کو اریسٹ کیا، اور پھر وہ ہمارا ایک اینکر ہے حماد اسلم، انہوں نے ورشن کے لیے فون کیا موقف لینے کے لیے، تو ان کے ساتھ اس نے کوئی دھمکیاں دی، رنگ بازی کی، وہ پرچہ ہو گیا، اس پہ گرفتار ہوا. تو تب ایک کہانی ساری کھل گئی کہ یہ ایک بالکل ایک نوسر باز گروپ ہے. اب اس نے کیا ڈرامہ کیا ہے، اب اس شخص نے، پرابلم یہ ہے کہ پھر بات آ جاتی ہے ہمارے یہاں کے سسٹم کی کہ کچھ دن کے بعد اس کی ضمانت ہو جائے گی. اب اس کو جو اس نے جرم کیا ہے، اور خاص طور پہ وہ جو رینٹے کانسٹیبل آپ نے آج متعارف کرائی ہے. اچھا، رینٹے پولیس کے پی کے میں نے سنی تھی، لیکن وہ تو ایک باضابطہ جو ہے ایک جس کو کہتے ہیں نا ڈاکومنٹڈ ایک ایگریمنٹ ہوتا تھا. وہاں جو دشمندار لوگ تھے ان کو وہ دستیاب ہوتی تھی پولیس. یہ میں بات کر رہا ہوں پی ٹی آئی کی وفاق میں جب حکومت تھی. آئی ڈونٹ نو ابھی بھی کے پی کے میں وہ قانون ہے یا نہیں. یہاں کیا معاملہ ہے، یہاں جس طرح کا یہ ٹک ٹاکر بہروپیہ ہے، تھوڑے دن پہلے نا یہ ویوز کے چکر میں اس نے وہ جو ہے بگوڑے، جو ایک ٹک ٹاکر ہے رجب بٹ، اس کے لیے اس نے آواز اٹھانی شروع کر دی، جی میں نے فلاں کھوکر کے ساتھ اس کی صلح کروا دی، اب میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں. بھائی آپ اس کے ساتھ کہاں کھڑے ہیں؟ اس کے ساتھ جو کھڑا ہوگا اس کے ساتھ یہ ہوگا جو آپ کے ساتھ ہوا ہے. آپ کر لیں رجب بٹ کی سپورٹ، یہ آپ کو جو ہے نا اسی کا بھگت رہے ہیں آپ. اس بندے نے اب یہ ڈرامہ کیا کہ یہ ایک دفعہ پکڑا گیا اور اس کی گاڑی کی تلاشی ہوئی، تو اس میں سے بالکل جس طرح اس نے وہ چینیں پہنی ہوتی ہیں، اس سے زیادہ گولڈ جو ہے نا وہ گاڑی سے نکلا. پولیس نے وہ برآمد کر لیا. جب وہ چیک کروایا تو وہ سارا جعلی تھا، سارا گولڈ جعلی تھا. اب آپ جعلی ایک گولڈ پہن کے اور جو ہے نا وہ مختلف، اچھا مجھے حیرت ہے ان لوگوں کی جو ان لوگوں کو اپنی تقاریب میں بلاتے ہیں، حیرت ہے ان پولیٹیشنز کی کہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے. کیا آج پورے قومی اسمبلی کے ایوان میں یہ جو 300-350 ملک کی تقدیر کا فیصلہ کرنے والے یہ کردار بیٹھے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ اس نام کا بندہ اس کیس میں پکڑا گیا ہے، جال سازی میں پکڑا گیا ہے. جب ارطغرل غازی کے ساتھ اس نے فراڈ کیا تب پنجاب اسمبلی کے تمام ان لوگوں کو نہیں پتا چلا کہ یہ ایک بہت بڑا ایک بہروپیہ اور ایک فراڈ کردار نکلا. اور اس کے بعد بھی یہ ان لوگوں کے ساتھ جا کے تصویریں بنا لیتا ہے، اس کے بعد بھی ان لوگوں کے ساتھ یہ جا کے ملاقاتیں کر لیتا ہے، ان کی تقاریب میں گھس جاتا ہے، ان کے دفاتر میں چلا جاتا ہے. تو وہ کیوں آنکھیں بند کر لیتے ہیں؟ اچھا، اب یہ ہوا کہ جب بات آئی نا پولیس ڈپارٹمنٹ پہ،
ویسے تو بڑا گند نکلتا رہتا ہے پولیس ڈپارٹمنٹ کا, ہم بات بھی کرتے رہتے ہیں, اور طرح طرح کے اور نت نئے کیسز نکلتے ہیں. یہ کتنا خوبصورت اور نت نیا کیس ہے کہ ایک پولیس کا ملازم ہے خرم شہزاد, چکر ٹھیک ہے ہے, کیا, اس کی معاملہ بیلٹ ہے ہے کیا؟ D1370 اس کا نمبر ہے. اب وہ ڈرائیور ہے بیسیکلی, اور یہاں لاہور میں خرم شہزاد نام کے 49 ملازمین ہیں, ٹھیک ہے, اسی کیٹیگری کے. اب جب وہ ویڈیو دیکھی گئی اور ڈی آئی جی فیصل کامران نے اس پہ نوٹس لیا, اور وہ انہوں نے خرم شہزاد کی اس نے وہ نیم بینڈ لگایا ہوا تھا, تو خرم شہزاد ڈھونڈنا شروع کیا تو وہ تو 49 نکلا ہے. اب اس کے بعد بمشکل جو ہے نا انہوں نے ٹریس کیا گیا کہ یہ وہ کردار ہے خرم شہزاد, ٹھیک ہے, یہ ڈرائیور ہے اور یہ 24 گھنٹے اس نے اپنی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے, اور کوئی 10 گھنٹے ڈیوٹی کر کے اس کے بعد وہ چلا جاتا تھا اس بندے کے ساتھ یونیفارم میں. یہ اس کو ساتھ لے کے کاشف ضمیر نا مختلف تقاریب میں جاتا تھا, وہ اس کی گاڑی کا دروازہ بھی کھول رہا ہے. ساری فوٹیجز ہمارے پاس آ گئی ہیں, اور جو RNN کے پاس فوٹیجز ہیں اس میں ہم آپ کو بڑے کردار دکھائیں گے. اس میں محترمہ وینا ملک بھی دکھائیں گے ہم. یہ جو 10-10 کے نوٹ پھینک رہا ہے وینا ملک کا, اب یہ لیول ہے کہ وہ شادی کی تقریب میں کاشف ضمیر اس وینا ملک پہ 10-10 کے نوٹ پھینک رہا ہے. اب میں کس وینا ملک کی بات کر رہا ہوں؟ محبتاں سچیاں والی وینا ملک. کہاں سے آپ کا کیریئر سٹارٹ ہوا ہے؟ اسلام آباد پنڈی سے آپ نے آ کے یہاں جگہ بنائی, انڈسٹری میں ایک نام کیا, جیو جیسے بڑے چینل پہ ہم سب امید سے ہیں جیسا آپ نے شو کیا, اتنا اچھا ایک آپ نے اپنا مقام بنا لیا, انڈیا بگ باس تک آپ پرفارم کر کے آ گئیں. اب آپ کا لیول کاشف ضمیر ہے. یہ میں ایک کہانی بڑی شارٹ سٹوری سنائی ہے وینا ملک کی آپ کو. وینا ملک صاحبہ ہر وقت کاشف ضمیر کے ساتھ پائی جا رہی ہیں, اور ایک دن کاشف ضمیر کے بیڈ روم میں, کاشف ضمیر کے بیڈ کے اوپر وینا ملک اس کے ساتھ ٹک ٹاک بنا رہی ہیں. یعنی کہ یہ فرسٹریشن ہے. سنو ٹی وی میں آپ نے شو کیا, اور وہ اس کا انکار نہیں کر سکتی کہ وہ شو کس طرح ملا تھا ان کو میری ان کی فون پہ بات بھی ہوئی اس شو سے پہلے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ اب دیکھیے میں جیسے ان پارلیمنٹیرینز کی اور پولیٹیشنز کی بات کر رہا ہوں, اب میں وینا ملک پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں نا, کہ آپ ایک جو ہے وہ سیلیبریٹی ہیں اس ملک کی, اور آپ موو کس کے ساتھ کرتی ہیں؟ کاشف ضمیر کے ساتھ. کون کاشف ضمیر؟ جو اس سے پہلے جال سازی کے مقدمات میں ایک دوست ترکی ملک کے ایک مین سٹریم ہیرو کے ساتھ فراڈ کرنے کا مرتکب ہوا, اور اس پہ مقدمہ درج ہوا. اس کے بعد اس نے نئی کہانی شروع کر دی, باز نہیں آیا, کہتا ہے سلمان خان کو میں پاکستان بلا رہا ہوں. بھائی کون سے سلمان خان؟ لاسٹ سے میرا ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ بھی ہوا تھا, تو انہوں نے ہاں, دعویٰ کیا تھا کہ سلمان وہ خان سے ان دیکھیے کی نا, باتیں چل رہی اب ہیں. حیرت ہے کہ آپ نے بھی ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ کیا. میں چاہتا ہوں وینا سے پہلے میں آپ پہ بات کر لوں. آپ کا نام بشرا خان ہے, اور آپ نے کاشف ضمیر کے ساتھ پوڈ کاسٹ کیا. سر آپ کا میرے لیے دیکھیں تو ایک گیسٹ ہے مقام نا, ہے وہ میرے میڈیا لیے سارے انڈسٹری گیسٹ میں. ریسپیکٹیبل ہیں. دیکھیں گیسٹ تو پھر یہ چور, ڈاکو, قاتل, لٹیرے یہ بھی ہیں, پھر ہم ان کے ساتھ بھی انٹرویو شروع کر. دیکھیں میں چونکہ آپ کے پوڈ کاسٹ دیکھتا ہوں, مجھے یہ رائٹ ہے کہ میں دیکھیے نہیں تو میں گیسٹ ہوں, اگر میرے اوپر اس طرح کے کیسز ہوں آپ میرے ساتھ نہ کریں پوڈ کاسٹ.